बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत से और ख़ास तौर पे एक ही वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक़ हो चुके हैं और साबिक़ बना दिए गए हैं, वो अभी भी पाकिस्तान की सियासत पे हावी हैं। उनको काबू करने के लिए, उनको शिकंजे में लेने के लिए, उनको बल्कि मैं कहना चाहूँ शिकंजे में, जब मैं कहता हूँ कि शिकंजे में लेने के लिए, उनको बारगेनिंग पोजीशन पे लाने के लिए बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उन कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से उन पे इतने हमले किए जाएं, उनको इतना दबाया जाए, उनके असाब पे सवार हुआ जाए कि वो टेबल पे आके बैठ के तो ज़रा मामलात सेट करने की कोशिश करें। ये उनको मैसेजेस दिए जा रहे हैं। कुछ पैगामात जा रहे हैं उनको कि आएँ, बैठें, बैठ के बात कर लेते हैं और आइंदा इंतखाबात करवाने हैं तो उसकी तरफ भी बढ़ते हैं, लेकिन ज़रा बैठ के करते हैं बात। इस तरीके से जलसों में ये काम ना किया करें। और ये पैगामात भिजवाए जा रहे हैं कॉमन फ्रेंड्स की तरफ से, बराह रास्त नहीं, कॉमन फ्रेंड्स की तरफ से। और दूसरा मैसेज गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऐवान सदर पहुँचे, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मिले, उनको एक मैसेज दिया कि इमरान खान साहब तक पहुँचाएँ। और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि प्रेसिडेंट ने कहा कि जी मैं बिल्कुल पहुँचा देता हूँ, बात कर लेते हैं। लेकिन वो जब पैगाम पहुंचाया गया इमरान खान साहब के पास तो इमरान खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने दोबारा कहा, अपने प्रेसिडेंट से भी कहा, सदर ममलिकत से, कि जनाब एब्सोल्युटली नॉट, ये नहीं हो सकता। वो मैसेज था कि आएँ बैठ के बात कर लेते हैं, कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि सेनेट में उनके 28 मेंबर्स मौजूद हैं, मेजॉरिटी गो के मौजूद इनके पास हासिल है हुकूमती इत्तेहाद के पास। लेकिन यकतरफ़ा तौर पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आएंगी तो वो कहते हैं कि हम काबिल कबूल नहीं होंगी हमारे लिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को रिवर्स करना चाहते हैं और फिर साथ ही साथ ये है मफाहमत का, फिर ये है कि आएँ बैठें, को डेट तय कर लेते हैं इलेक्शन की, तो वो भी नहीं। फिर बजट है, बजट के बारे में भी कुछ, वो भी नहीं। तो इमरान खान साहब की तरफ से मुकम्मल तौर पे एब्सोल्युटली नॉट का मैसेज किया है। दूसरा, इमरान खान साहब ने एक और फ़ैसला किया है और वो ये है कि अब ये जो उन पे छाप लगी थी सेलेक्टर्स और सेलेक्टेड की, वो तो उतर चुकी। वो तो ख़ुद ही तहरीके अदम एतमाद और उसके बाद आखिरी 72 घंटे जो थे वो उन्होंने ऐसी वो छाप उतरी है कि वो नज़र दूर दूर तक बिल्कुल इमरान खान साहब का जो चेहरा है, सियासी चेहरा, बिल्कुल वो हो गया है, उजला उजला हो गया है। और अब पता चला कि जिनको ये सेलेक्टर्स कहते थे, तो सेलेक्टर्स के साथ अब वो खुद गिटमिट कर रहे हैं और सेलेक्टेड जो है वो इतना सख्त साबित हुआ कि उसने आखिरी वक्त तक कंप्रोमाइज़ नहीं किया और अपनी शराइत पे, अपनी टर्म्स पे वो मौजूद रहा विकेट पे। और उसके बाद जब सारे अंपायर्स मिल गए, उन्होंने कहा चलें ठीक है। वो वहाँ से डायरी उठाई वज़ीर आज़म हाउस से, गाड़ियों पे बैठा, हेलीपैड पे गया, हेलीपैड से हेलीकॉप्टर और वहाँ से बनी गाला, ख़त्म। वो अपने अब हीरोज़ को साथ लेके फिर रहा है इमरान खान। और उसमें डिप्टी स्पीकर हैं, उसमें अली मोहम्मद ख़ान हैं और स्पीकर असद कैसर साहब को भी अब उन्होंने इंडोर्स किया है, एक्नॉलेज किया है कि ये भी हमारे शेर बहादुर हैं। और क्योंकि असद कैसर साहब ने 72 घंटों की पूरी दास्तान और फिर आखिरी 12 घंटे और आखिरी 6 घंटे और फिर आखिरी 3 घंटे फिर और आखिरी घंटा, वो सारी दास्तान उन्होंने अपने लीडर इमरान खान को अज़बर सुना दी है। उन्होंने कहा जी ये हुआ, दैट्स ऑल। अब वो चीज़ें कब मंजर आम पे आती हैं, ये इंतज़ार करना चाहिए उसका। ये तो है मफाहमती। दूसरी तरफ उनको कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बार बार मैसेजेस दे रहा है और वो ये दे रहा है कि जनाब फ़ौरन फंडिंग केस 30 दिन के अंदर अंदर फ़ैसला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम कलअदम करार दे देंगे और सारे नाअहल हो जाएंगे। अब ये बात भी हो रही है और इसीलिए प्रेशर बढ़ाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने क्या किया है कि जो इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं, जो कायम मुकाम स्पीकर
قاسم خان سوری استعفے منظور کر کے اس چیپٹر کو کلوز کر کے جا چکے ہیں، انہوں نے وہ لفافہ دوبارہ اٹھا لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو ریویو کروں گا فردن فردن۔ وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ادھر الیکشن کمیشن کی طرف سے پریشر، ادھر ارکان پارلیمان کو پریشر کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں، کیونکہ انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کر رہا ہے فارن فنڈنگ کیس میں سب کو۔ تو اس پہ کچھ چیزیں عمران خان صاحب کے پاس بھی موجود ہیں، کیونکہ وزیر اعظم تھے وہ، اور انٹیلیجنس بیورو ان کے پاس تھا۔ انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے بھی، کچھ اور وزراء کی طرف سے بھی، کچھ لیڈرز کی طرف سے بھی ان کے پاس کچھ چیزیں موجود ہیں، وہ بھی بوقت ضرورت سامنے لے آئیں گے کہ یہ ایک پیرلل کیا پلان چل رہا ہے، ان کو پولیٹکس سے آؤٹ کرنے کا۔ تو اس کے لیے عمران خان صاحب نے کل جلسے میں بڑا واضح میسیج دیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر راجہ صاحب جو ہیں ان کو مسلم لیگ نواز جوائن کر لینی چاہیے، یہ کام چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ کام کیونکہ وہ پارٹی کے ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سینٹ کے الیکشن میں دھاندلی کے ویڈیوز آ گئیں، آڈیوز آ گئیں، کوئی ایکشن نہیں لیا اور سلو چلتے رہے۔ پھر عمران خان صاحب یہ بھی بتا چکے ہیں کہ یہ صاحب آئے کہاں سے تھے، ان تک کیسے پہنچے، وہ بھی یہ بھی بتا چکے ہیں۔ تو اب بھی جو چیزیں آ رہی ہیں تو عمران خان صاحب نے پہلی بات تو چیف الیکشن کمشنر کو اب ٹارگٹ کریں گے۔ دوسرا، عدالت میں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تینوں جماعتوں کے، کیونکہ کیسز تو تینوں جماعتوں کے چل رہی ہے، ہیئرنگ تو تینوں کی ہو رہی ہے، مسلم لیگ نواز کی، پیپلز پارٹی کی، پی ٹی آئی کی۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمارے تو سارے جو ہیں ڈیٹیلز موجود ہیں، ہم نے تو ظاہر کیے ہوئے ہیں اکاؤنٹس، ہم نے تو فارن فنڈنگ، ہم نے تو فنڈ ریزنگ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کیسے بات ہے کہ آپ دو جماعتوں کو چھوڑ کے، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے صرف ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اور ان کے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ٹیبل پہ آ جائیں کسی بھی طریقے سے اور کہیں کہ آئیں کوئی منت سماجت کر لیں کہ آئیں جی بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور الیکٹورل ریفارمز میں یہ چیز بھی ڈال دیتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی میں بھی یہ تلوار ہے۔ اب گورنمنٹ یہ آفر کر رہی ہے کہ آئیں بیٹھ کے کرتے ہیں یہ فارن فنڈنگ کیس کو آپس میں بیٹھ کے پارلیمان میں قانونی تبدیل کر دیتے ہیں تاکہ یہ تینوں ہی کلیئر ہو جائیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایسے کسی موڈ میں نظر نہیں آتے، اور پریزیڈنٹ صاحب کو بھی ایوان صدر میں جو میسیج دیا گیا وہ بھی تعاون کی بات کی گئی تھی، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ تینوں کی اکٹھی تحقیقات کریں اور اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے عام انتخابات قبول نہیں کیے جائیں گے، یہ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے، اور یہ کسی دن باقاعدہ طور پہ کسی جلسے میں بھی یہ بات کر دیں گے کہ جناب اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے، اس چیف الیکشن کمیشنر کے ہوتے ہوئے ہم عام انتخابات قبول نہیں کریں گے، نیا الیکشن کمیشن لایا جائے، مکمل کیا جائے اور اگلی بات آگے بڑھے گی۔ تو یہ غیر ملکی فنڈنگ کیس اس طرف بھی ہو رہا ہے، اور یہ بھی آنے والے دنوں میں بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ عدالتوں سے بھی رجوع کر رہے ہیں، 30 دن کے اندر اندر فیصلہ سنایا جائے، اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ سارے کا سارا اب عدالت کا کندھا استعمال کر رہے ہیں۔ آگے کیا ہو رہا ہے؟ اگلی بات وہ یہ ہو رہی ہے جی کہ باقی پچھلی ویڈیو میں انہوں نے بتایا تھا آپ کو کہ آنے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ملک سے باہر جایا جائے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے باہر جانا ہے، اور نواز شریف صاحب کو جب رہا کیا گیا تھا جیل سے باہر اور باہر سے پھر چلے گئے تھے، تو اس کا پارٹ 2 جو تھا اس ایگریمنٹ کا وہ تھا مریم صفدر صاحبہ نے بھی باہر جانا تھا اگلی قسط میں، جو اس کا ایک پورشن تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی نواز شریف صاحب باہر گئے تو باہر جا کے پتہ چلا کہ وہ تو ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ یہاں جو قطری فیملی کا، شاہی فیملی کا طیارہ آیا تھا وہ ایئر ایمبولنس نہیں تھی بلکہ وہ طیارہ تھا شاہی فیملی کا، اور اس میں ایئر بس میں وہ ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک پھل شل کھاتے گپے شپے لگاتے وہ گئے، اور جب قطر اور قطر سے لندن پہنچے تو بالکل ٹھیک تھے، پلیٹلیٹس کا کوئی ایشو نہیں تھا، اور نہ ہی کسی ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہوئے۔ جب یہ پتہ چلا تو عمران خان صاحب نے
مزید کوئی رعایت دینے سے انکار کر دیا تھا اور مریم صفدر صاحبہ کا نام ECL سے نکالنے سے معذرت کر لی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر عدالتی حکم بھی آیا تو ہم اس کو رجسٹ کریں گے، اور وہاں سے پھڈا شروع ہوا تھا، اور اب میرا خیال ہے کہ اس پارٹ 2 پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہ آرام سے ہو جائے گا اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئے گی، کیونکہ گورنمنٹ اب آ چکی ہے اپنی، اور آج ہائی کورٹ میں بھی کیس ہے، اس کا بھی فیصلہ آ جائے گا، رپورٹ مانگی جائے گی، اور گورنمنٹ نے ظاہر ہے اپوز نہیں کرے گی، تو گورنمنٹ اس میں کوئی نہیں ہے، واپس جو لاہور کے DG نیب میں واپس اپنی پوسٹنگ پہ آ چکے ہیں، تو یہ چیز چل رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کسی قسم کی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے مونس الہی کو، یہ بھی پہلا موقع ہے کہ پہلے صرف شیخ رشید صاحب آتے تھے، کل مونس الہی بھی اسٹیج پہ موجود تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف چودھری پرویز الہی صاحب وہ اب مستقل اتحادی بن چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور آئندہ انتخاب میں بھی یہ انتخابی اتحاد ہمیں نظر آئے گا۔ لیکن چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے چودھری سالک وہ شامل ہو رہے ہیں شہباز شریف کی کابینہ میں۔ یہ ایک بڑا حیرت انگیز میرے لیے خبر ہے جی، کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو پٹائی کی جا رہی ہے، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں، اور چودھری شجاعت صاحب نے اس کی مذمت بھی کی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پہ چودھری سالک صاحب جو ہیں، چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے، وہ شہباز کی کیبنٹ میں حلف اٹھا رہے ہیں۔ یہ ایک کیا کہنا چاہیے، انوکھی سی بات ہے۔ چودھری فیملی اس کا مطلب ہے ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب، مونس الہی، وہ جا چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور چودھری شجاعت صاحب کے بچے اور طارق بشیر چیمہ صاحب وہ آ چکے ہیں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز اس اتحاد کے ساتھ۔ تو یہ تھیں اب تک کی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔